السلام علیکم جی. آج ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کر رہے ہیں. اپنا پہلا انٹرویو آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں, ایک کامن مین کا انٹرویو. کیونکہ ہمارے چینل کا نام بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کامن مین کی سٹوری ہے. ہم وقت کے ساتھ ساتھ انٹرویو آپ کے سامنے رکھیں گے ایک عام آدمی کی حیثیت سے. ابھی پہلا انٹرویو میں اپنے والد محترم جو میرے استاد بھی ہیں ان کا انٹرویو آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اور وہ ادیب بھی ہیں, شاعر بھی ہیں, پروفیسر بھی ہیں, اور اپنا تعارف خود پہلے آپ کو کریں گے اور ان کے سامنے ہم اپنا سوال یہ رکھیں گے کہ 50 سال پہلے جب انہوں نے اپنی صحافت کا آغاز کیا تھا تو انہوں نے اس وقت کیسا پایا, کہ کون کون سے استاد تھے ان کے سامنے اس وقت, اور آج صحافت میں کیا انہیں فرق نظر آتا ہے 50 سال کے بعد. تو آئیے ان سے ملاقات کرواتے ہیں آپ کی. السلام علیکم. میرا نام قاضی عارف حسین ہے. میں نے جن صحافیوں کو اپنی زندگی میں دیکھا ہے, پڑھا ہے, ان میں جمیل الدین علی, ابن انشا, شورش کشمیری, احمد نعیم قاسمی جیسے بڑے لوگ تھے. یہ لوگ کالم لکھتے تھے اور کالم شاعری کرتے تھے. مثلا جمیل دانی کا مشہور ترانہ ہے جیوے جیوے پاکستان. اس زمانے میں صوبائیت کا بڑا چرچا تھا. وجہ کیا تھی میں فی الحال اس میں نہیں جاؤں گا. تو انہوں نے جیوے جیوے پاکستان کا تذکرہ کیا اور کہا ہم مرکزیت کی بات کرتے ہیں. بہرحال ایوب خان کا زمانہ آ گیا. ایوب خان کے زمانے میں جو کچھ ہوا اس کی تفصیل میں تو میں نہیں جاؤں گا, لیکن اس نے جو کام کیے, جو کارنامے انجام دیے, اس کا ایک نتیجہ اس پاکستان کی علیحدگی کے طور پر ظاہر ہوا. اس پاکستان علیحدہ ہو گیا, لیکن ہمارے قوم کو کسی قسم کا کوئی افسوس نہیں ہوا. ہمارے ایک شاعر تھے سبط علی صبا, جن کا کلام میں نے مرتب کر کے شائع کیا. ان کا ایک شعر ہے, دیوار کیا گری میرے خستہ مکان کی, لوگوں نے میرے صحن میں رستے بنا دیے. یہ جو رستے بنانے کا مضمون ہے, یہ اس سے پہلے بھی رہا ہے, لیکن اس شعر نے فال آف ڈھاکہ کو ایک معنویت عطا کی. شورش کشمیری عجیب و غریب شخصیت تھے. ابوالکلام آزاد سے اور ظفر علی خان سے انہیں نسبت تھی. ظفر علی خان پر ان کی کتاب بھی ہے اور ابوالکلام آزاد پر بھی ان کی کتاب ہے. وہ صحافی بھی تھے, کالم نگار بھی تھے, اخبار نویس بھی تھے, پبلشر بھی تھے, چیف ایڈیٹر بھی تھے, اور مذہبی اسکالر بھی تھے. بڑے بڑے علماء کرام کی موجودگی میں جب وہ تقریر فرماتے تھے تو لوگ آدھی رات تک بیٹھ کے انہیں سنا کرتے تھے. بہرحال جہاں تک اخباری مضامین کا تعلق ہے تو میرا پہلا مضمون
پہلا مضمون چھوٹا سا تھا لیکن تنقیدی مضمون تھا وہ روزنامہ جنگ میں شائع ہوا. یہ اس وقت کی بات ہے جب میں واہ کینٹ کے اس ماڈل ہائی اسکول میں 8ویں کلاس کا طالب علم تھا. تو اس وقت شوکت تھانوی صاحب بہت مشہور کالم نگار، صحافی، ناول نگار، سفر نامہ نگار اور قطعہ نگار تھے. انہوں نے مجھے انعام اس میرے تنقیدی خط کو انعام کے قابل سمجھا اور 1 روپیہ مجھے اس کا معاوضہ کہیے یا انعام کہیے وہ منی آرڈر کے ذریعے بھیجا. ان کے ایک رشتہ دار غالباً ان کے ماموں تھے جو گولمنڈی کی مسجد کے خطیب بھی تھے. وہ ان کے خزانچی تھے، خازن تھے. منی آرڈر پر ان کا وہ ایک نوٹ لکھا ہوا تھا کہ آپ کا جو انعام ہے وہ 1 روپیہ ہے، جس میں 2 آنے منی آرڈر فیس کاٹ کر آپ کو 14 آنے بھیجے جا رہے ہیں. وہ 14 آنے کا منی آرڈر اور غالباً شوکت تھانوی کا خط میری شہرت کا باعث بنا اور میری واہ 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 میں ہو گئی. ہمارے جو ہیڈ ماسٹر صاحب تھے ناظر حسن قدوسی صاحب، انہوں نے مجھے کچھ کتابیں بطور انعام بھی عطا کیں اور وہ 14 آنے کا خط بھی انہوں نے پڑھ کر اسمبلی میں سنایا. اس کے بعد میں تقریباً کوئی 22-23 سال کا تھا جب میں ایک پنڈی کے اخبار کا واہ اور ٹیکسلا میں نمائندہ بن گیا. میرے جو اخبار کے جو ایڈیٹر تھے، مالک بھی تھے ظاہر ہے، وہ بڑے یہ سمجھے کہ جری، نڈر اور بہادر آدمی تھے. تنقید ان پر ختم تھی. انہوں نے سمجھے کہ وہ ان کا جو اخبار تھا وہ پنڈی میں حزب اختلاف کا واحد اخبار تھا. اس میں میرا ایک نظم میری اس میں شائع ہوئی. میں اس کا ظاہر نمائندہ تھا ٹیکسلا واہ کینٹ میں. تو میری ایک نظم اس میں شائع ہوئی اور وہ اس کا پس منظر یہ تھا کہ ایوب خان نے مغربی پاکستان کے ایک اخبار، اس وقت صوبے نہیں تھے، 1 یونٹ تھا مغربی پاکستان کے نام سے اور دوسری طرف مشرقی پاکستان تھا. تو اس نے الطاف حسین قریشی کو اور ان کے بھائی اعجاز حسن قریشی کو گرفتار کر لیا اور ساتھ میں جو ایک سہمائی تھا، ترقی پسند اخبار تھا، پنجاب پنج نقل بند اس کا نام تھا، اس کو بھی گرفتار کیا. میری اس نظم کا جو عنوان تھا، جو پس منظر تھا، یہ ان کی گرفتاریاں تھیں. وہ نظم چھپ تو گئی
لیکن وہ جب چھپی ہے تو میں اس وقت لاہور گیا ہوا تھا اپنے کسی گھریلو کام سے. وہ میرے پاس نظم محفوظ نہیں ہے، لیکن اس اخبار میں یقیناً وہ ہوگی، یا الطاف حسین قریشی صاحب کے پاس بھی ہوگی. صحافیوں، ادیبوں، شاعروں، صحافیوں، قلم کرو، اپنے قلم کا حق ادا کرو، یا پھر باطل سے سمجھوتا کر لو، سچی باتیں لکھنا چھوڑو. اس طرح کی وہ نظم تھی. اس نظم نے سرکاری صفوں میں ایک ہلچل سی مچا دی، اور میرے گھر پر پولیس کا پہرا لگ گیا. چٹیاں ہٹی میں ہم رہتے تھے. بہرحال میں تو لاہور گیا ہوا تھا، وہ نظم چھپ گئی. بعد میں صورتحال کچھ اس طرح ہوئی کہ اس کے جو ایڈیٹر تھے وہ جیل پہنچ گئے، لاہور کے قلعے میں پہنچے. اور بہرحال مجھے زیادہ کچھ نہیں کہا گیا، اور بس یہ سمجھے کہ میری صحافت میں داخلہ تھا. اس کے بعد صحافی، اس طرح میں نے عرض کیا کہ پہلے سولو جرنلزم تھا، یعنی کہ ذاتی حوالے سے صحافت ہوتی تھی، اور اس میں جمیل الدین عالی تھے، ابن انشا تھے، شورش کاشمیری تھے. یہ آج کل جو ہمارے جنگ کے ایڈیٹر ان چیف ہیں شکیل صاحب، ان کے والد کمال کا صحافی تھے. اور لیکن آج کل کی جو صحافت ہے وہ بنیادی طور پر کمرشل جرنلزم ہے، اور کمرشل جرنلزم کا جو صورتحال ہے وہ یہ کہ چند اخباروں کو چھوڑ کر جو بڑے بڑے اخبارات ہیں وہ تعلیمی اداروں کے یا مالیاتی اداروں کے یا سمجھے کہ سرمایہ داروں کے کی ملکیت ہیں. اور وہ جو چیف ایڈیٹر بنے بیٹھے ہیں وہ بنیادی طور پر اخبار کے ایڈیٹر نہیں ہیں، اخبار کے مالکان ہیں. انہوں نے بڑی بڑی تنخواہوں پر بڑے بڑے ناموں کو انگیج کیا ہوا ہے. صحافی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ صحافت جو ہے وہ بنیادی طور پر خبر کی اشاعت ہے. اب خبر کی اشاعت جو ہے وہ اس لیے ہے کہ آگاہی ہو، لوگوں کو آگاہی ملے، خبر ملے، اور اس خبر میں تبصرہ شامل نہ ہو، صحافی کا اپنا نقطہ نظر اس میں شامل نہ ہو، بلکہ صحافی کی صحافتی نظریہ سے ظاہر ہوتا ہو. لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ خبر کیوں آئی ہے، اس کی خبر کا سورس کیا ہے. خبر بیچنے کے لیے نہیں ہوتی، خبر اشاعت کے لیے ہوتی ہے. لیکن ہمارے یہاں آج کل لفافہ جرنلزم بہت زیادہ چل رہا ہے. پہلے صحافت کا میں کسی دوسری نشست میں آپ کو فیکٹ اینڈ فگر کی روشنی میں بتاؤں گا کہ صحافت دراصل ہوتی کیا ہے. لیکن صحافت کے حوالے سے میں ایک بات ضرور کہوں گا. میرا ایک انٹرویو شائع ہوا تھا، اس میں مجھ سے سوال پوچھا گیا تھا کہ صحافت کیا ہے، صحافی کیا ہے. میں نے کہا بھائی صحافت جو ہے وہ ایک عبادت ہے.
کسی زمانے میں صحافت ہوتی بھی عبادت ہی تھی، لیکن آج کل صحافی اچھے صحافی بھی ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ سارے صحافی ایک کی طرح کے ہیں، صحافی اچھے بھی ہیں، بہت اچھے، اور بہت اچھے صحافی بھی ہیں، بہت اچھے کالم نگار بھی ہیں، لیکن اپنے آپ کو عقل کل سمجھنا، اور بعض صحافی تو ایسے ہیں کہ جو ججوں کو، جو سپریم کورٹ کے ججوں کو اس طرح سمجھتے ہیں کہ جیسے وہ بالکل گھمنڈ لوگ ہیں، اور یہ ان کو مشورے دیتے ہیں۔ تو میں یہ کہوں گا، میں نے یہ کہا تھا کہ صحافی جو ہے وہ عدالت کی، عدلیہ کی فیصلوں پر بے شک تنقید کرے، لیکن ججوں پر تنقید کرنا مناسب نہیں ہے۔ تو آج کی اس نشست میں بس میں اتنا ہی عرض کروں گا، اور کسی دوسرے موقع پر فیکٹس اینڈ فگر میں کے روشنی میں کچھ باتیں بیان کروں گا۔ بہت بہت شکریہ۔ اچھا، میری گفتگو کا جو خلاصہ اگر میں بیان کرنا چاہوں اس سوال کے حوالے سے جو مجھ سے پوچھا گیا تھا، تو یہ عرض کروں گا کہ کالم نگاری کا میں نے ذکر کیا ہے۔ کالم نگار پہلے کالم لکھا کرتے تھے اپنی آزادانہ مرضی سے، اور بعض کالم نگار تو ایسے تھے کہ اگر ان کے کالموں سے ایک جملہ میں نکال دیا جائے تو وہ اخبار چھوڑ دیا کرتے تھے، اور مالکوں کی یہ جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ اپنے کالم نگار کے کسی جملے کو ہٹائیں، یا سب پر جو صحافی ہوتے تھے کالم نگاری کرتے تھے ان کے جملے کو کوئی کاٹا نہیں کرتا تھا۔ لیکن آج کل کا مسئلہ یہ ہے کہ کالم نگار بیچارہ اپنے مالک کی اسی کے مطابق کالم لکھتا ہے، بلکہ میں یہ کہوں کہ وہ کالم لکھتا نہیں، اس سے کالم لکھوایا جاتا ہے۔